بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 16 مارچ 2026 ہے۔ میں حیدر قریشی آج کی ادبی بیٹھک کھول کر بیٹھا ہوا ہوں، آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ویسے گپ شپ کا ہی ارادہ ہے، کچھ چیزیں متفرق قسم کی ہیں جو میں بیان کروں گا، کچھ ان پر بات کروں گا۔ اور تو آغاز کرتا ہوں جی آج کی ادبی بیٹھک کا۔ کشمیر سے باغ سے اندلیب راٹھور صاحبہ کا میسیج آیا ہے، اور انہوں نے میرے تایا جی والے خاکے پر بڑے اچھے کومنٹس کیے ہیں۔ تو پہلے ان کا وہ جو میسیج ہے وہ پڑھ کے سنا دیتا ہوں، پھر اس پر بات کرتا ہوں۔ لو جی، آج ایک اور راز کھلا، میرے تایا جی بھی آپ کے تایا جی جیسے ہیں۔ مجھے لگا جیسے آپ میرے تایا جی کی باتیں سنا رہے ہوں۔ اب وہ عمر کے اس حصے میں ہیں جہاں کھانا کم اور دوائی زیادہ کھا رہے ہیں۔ اب کہتے ہیں روزہ رکھنا چاہتا ہوں۔ خیر، بڑا مزہ آیا بابا جی کا خاکہ سن کر۔ تایا جی مٹھائی کھا رہے تھے اور رو بھی رہے تھے، اور بابا جی کو ڈھونڈتے گھر کا راستہ گم ہونا بہت ہی معصوم لگا۔ آپی اور آپ پر پیار آیا۔ یہ ان کا میسیج تھا۔ تو بہرحال جی، اللہ تعالیٰ ان کے تایا جی کو بھی صحت تندرستی والی لمبی زندگی عطا کرے۔ تو یہ جتنے بھی خاکے میں نے لکھے ہیں، یہ ہمارے معاشرے کے ہی کردار ہیں۔ میرے تایا جی جیسے کئی تایا جی بھی ہمارے سوسائٹی میں موجود ہیں، میرے ابا جی جیسے کئی کردار بھی ہمارے معاشرے میں موجود ہیں۔ تو یہ سارے لوگ جو ہیں ہمارے عام معاشرے میں، اور یہ خاص لوگ ہیں دراصل، یہ جو عام لوگ ہیں دراصل یہ خاص لوگ ہیں۔ بہرحال تو یہ اندلیب کے تاثرات تھے، اور اندلیب کے حوالے سے یہ بھی بتا دوں کہ میں نے ان کا ایک خاکہ لکھا ہوا ہے، رشتوں کی کاکٹیل، اور اس کی وجہ یہ تھی، اس عنوان کی وجہ یہ تھی کہ یہ میرے بارے میں مختلف اپنے فیملی ممبرز میں نا وہ شیڈز دیکھتی رہتی ہیں، یہ بتاتی رہتی ہیں، یہ جو بات ہے آپ نے بالکل میرے ابا جی والی کی ہے، یہ بات آپ نے بالکل میرے شوہر والی کی ہے، یہ بات آپ نے میرے وہ فلاں بھائی والی کی ہے، میرے نانا جی والی بات کی ہے۔ تو اب یہ ان سارے کرداروں کے ساتھ اب یہ تایا جی بھی ان کے اس کاکٹیل میں تایا جی بھی شامل ہو گئے۔ بہرحال یہ اچھا لگا مجھے ان کا میسیج پڑھ کر۔ اور اب میں ایک دوسرا میسیج پڑھوں گا جو آیا ہے امریکہ سے، بشیر احمد حبیب صاحب نے لکھا ہے، اور یہ میرا 6 مارچ والے بیٹھک جو تھی اس میں جو میں نے کہانی سنائی تھی، کہانیوں سے بھاگا ہوا کہانی کار، تو اس کے حوالے سے انہوں نے لکھا ہے۔ تو پہلے تو میں میسیج پڑھ دیتا ہوں۔ اگر کہانیوں سے بھاگا ہوا کہانی کار کو فلم بند کیا جائے تو یہ بہترین ٹیلی پلے بنتا ہے۔ یہ بنا بنایا سکرین پلے ہے۔ جب آپ افسانہ سنتے ہیں تو ذہن میں فلم کی طرح سین بدلتے ہیں۔ بہت خوب رہا۔ اچھا، یہ بشیر حبیب صاحب کا تھا، تو میں نے ان کو پھر جواب میں لکھا، اور اس میں نے ایک طرح سے کہیں کہ اپنے حوالے سے ایک انکشاف کیا، تو وہ آپ لوگ بھی جان لیں۔ آپ کا آئیڈیا جان کر اچھا لگا۔ ویسے میں نے ہوا کی تلاش، گلاب شہزادے کی کہانی اور کاکروچ، تینوں کہانیوں کو مکس کر کے فلمی ضرورت کی ایک کہانی بنائی تھی۔ انڈو پاک کے 2 فلمی بندوں کو بھیجی بھی تھی۔ پاکستان والے نے زیادہ دلچسپی نہیں لی، اور انڈیا والے کو اردو ترجمے میں ایک شاعر نے پتہ نہیں کیا سنایا اور کیا بتایا، وہاں بھی بات رہ گئی۔ میرے لیے زیادہ بھاگ دوڑ کرنا ممکن نہیں تھا۔ یہ 25 سال پہلے کی بات ہے۔ تو یہ حقیقت ہے، میں 25 سال پہلے میرے ذہن میں تھا کہ اگر یہ کہیں اس کی کوئی ٹیلی پلے بن جائے، کوئی فلم بن جائے، تو ایک تھوڑا سا ایک میسیج سوسائٹی کو چلا جائے گا، دونوں اطراف میں، انڈیا میں بھی پاکستان میں بھی، کیونکہ یہ کہانی میں نے لکھے ہی دونوں طرف ایٹمی دھماکے ہونے کے بعد لکھی تھی۔ تو نہیں، میں نے یکجا کی تھی، سوری، میں نے ان تینوں کہانیاں یکجا کی تھیں ان دھماکوں کے بعد اپنے پیش لفظ کے ساتھ۔ تو میری خواہش یہ تھی کہ اگر اس کا کچھ ایسا ہو جائے تو ایک چھوٹا سا میسیج ضرور چلا جائے گا، لوگوں میں تھوڑی سی اویئرنیس
انسانیت کے حوالے سے، انڈیا کے حوالے سے اور پاکستان کے حوالے سے نہیں، انسانیت کے حوالے سے کچھ اویئرنیس بڑھ سکتی ہے، بہتری کی کوئی صورت ہو سکتی ہے. لیکن نہیں ہوا تو ٹھیک ہے، میں نے اپنے حصے کا جتنا کام تھا جو میرے بس میں تھا وہ میں نے کر دیا، نہیں ہوا جو نہ ہوا. تو بہرحال یہ بشیر حبیب صاحب کا میسج تھا، تو میں اس سے مجھے خیال آیا کہ میں اپنی 25 سال پہلے کی ایک کاوش بھی بتا دوں. بڑے ریزنیبل لوگوں سے میں نے رابطہ کیا تھا، تو ہو سکتا ہے ان کو سمجھنے میں مشکل پیش آئی ہو. یہ بات جو روبرو بیٹھ کے بات کی جا سکتی ہے وہ شاید ڈائریکٹ پڑھنے میں اس طرح سے نہیں سمجھ میں آتی. بہرحال تو یہ جناب 2 تو خطوط تھے اس حوالے سے، جو پروگراموں کے حوالے سے خاص طور پر. ویسے جو جن لوگوں نے میسج کیے یا کومنٹ کیے ان میں سہیل اقبال ہیں، نعمان رحیم ہیں. سہیل اقبال کینیڈا سے ہیں، نعمان رحیم شارجہ سے ہیں، نسرین عمران کراچی سے ہیں، مہرین جرمنی سے ہیں، لقمان رحیم ملائیشیا سے ہیں. اچھا، محمد ثاقب صاحب امریکہ سے یا کینیڈا سے، مجھے اب شہر ملک ان کا بھول رہا ہے، لیکن انہوں نے بہرحال لکھا واہ 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 واہ، 3 دفعہ واہ واہ کیا انہوں نے. تو ان کی 3 دفعہ کی واہ واہ کا بھی شکریہ. ہاں طاہر، وعلیکم السلام، آپ آ گئیں، بہت شکریہ. تو اچھا یہ ہو گیا جی ان صاحبان کا. اچھا اب ایک بات مجھے یہ بتانی ہے، میں نے 11 اور 12 فروری کو جو پروگرام بیٹھک کی تھی وہ تھی ہرمن ہیسے کے ناول سدھارتھ کے حوالے سے. تو اس میں نے اینڈ میں یہ کہا تھا کہ جو سدھارتھ کا کردار دراصل گوتم بدھ کے کردار سے ہٹ کر ہے، اور وہ اس لیے ہٹ کر ہے کہ یہ ہرمن ہیسے کا اپنا کردار ہے. یہ میری اپنی انالیسس تھی، ذاتی انالیسس تھی. اور میں نے ساتھ اس میں یہ کہا تھا کہ اس پوائنٹ کو ابھی تک کسی نے ریز نہیں کیا، اور اگر کسی نے ریز کیا ہے اور کسی کے علم میں ہے تو مجھے ضرور بتائیں. چنانچہ میرے چھوٹے داماد عادل انور نے ابھی 2 روز پہلے مجھے اطلاع دی کہ انکل میں نے چیک کیا ہے، اور اس نے ہرمن ہیسے نے خود بھی ہلکا پھلکا سا ذکر کیا ہے. کچھ ایسے اشارے ملتے ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ خود کو اس کردار کی جگہ پہ رکھ کر تو ناول مکمل کر رہا ہے. ابھی جب وہ زیر تکمیل تھا تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ سدھارتھ کی جگہ پہ خود کو رکھ کے تو ناول لکھ رہا تھا. یہ اس کے ذہن میں تھی یہ بات. اچھا دوسرا یہ کہ 1960 کے میں جو ناقدین تھے انہوں نے بھی اس پوائنٹ کو ریز کیا ہوا ہے. تو اٹ مینس جس بات تک میں پہنچا ہوں، اور میں اپنے مطلب ہے کہ تو میں کہہ رہا تھا کہ جو بات میں نے ہرمن ہیسے کے حوالے سے کی تھی وہ اپنی ہی مطلب ہے کہ غور و فکر اور مطالعہ کے نتیجہ میں کی تھی. لیکن بہرحال مجھ سے پہلے لوگ کہہ چکے ہیں تو ان کی اولیت فائق ہے. میرے لیے اتنی خوشی کافی ہے کہ میں نے ان کی رائے جانے بغیر وہی رائے قائم کی جو اس سے پہلے قائم ہو چکی ہوئی تھی. تو عادل انور کا بھی شکریہ کہ انہوں نے مجھے اس سے آگاہ کیا، اور میرے لیے بھی یہ خوشی کی بات ہے کہ لوگ پڑھنے کی طرف اس حد تک تو راغب ہیں کہ چیزوں کو تلاش کر لیتے ہیں اور پھر اطلاع بھی کر دیتے ہیں. تو یہ نقطہ بھی جو ہے، اور ویسے اس میں ایک چیز جو ہے وہ بڑی اہم ہے جو دوسروں نے بھی ریز کی ہے کہ وہ اپنے مسیحی سسٹم سے بیزار تھا، تنگ تھا، اور وہ جو نظام کے نام پر اس پر جو کچھ مسلط کیا جاتا تھا وہ اس سے باغی تھا کہ اب یہ کیا ہے، میں جس طرح سے زندگی گزار رہا ہوں مجھے گزارنے دو. تو یہ پوائنٹ بہت اہم طریقے سے ان ناقدین نے جن کا ذکر کیا گیا انہوں نے یہ اٹھایا ہے ہرمن ہیسے کے حوالے سے کہ وہ اپنے اس سسٹم سے تنگ آیا ہوا تھا بہت زیادہ. بہرحال یہ مذہبی نظام جتنے بھی ہوتے ہیں ان میں عموماً یہی کیفیت ہوتی ہے کہ بندے کو سانس بھی اجازت لے کر لینی ہوتی ہے. چلیے یہ ہو گئی جناب باتیں. اور اب کیا کہا جائے، کچھ 2-3 میں نے ہاں ایک حدیث مجھے یاد آ رہی ہے جسے ہمارے ہاں عام طور پر زیادہ بیان نہیں کیا جاتا. اور کیوں نہیں کیا جاتا میں حیران ہوں کہ یہ حدیث تو بہت اہم ہے، چاہے ضعیف بھی ہو تو تب بھی بہت اہم ہے. ضعیف تو اور بھی بہت کچھ ہیں، بہت ساری چیزیں جو ضعیف روایات میں ہیں اور اس کے باوجود ہم نے انہیں سینے سے لگایا ہوا ہے. تو روایت یہ ہے کہ حضرت عائشہ نے حضرت
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ حضور آپ کے دل میں بھی کوئی حسرت ہے، کوئی خواہش کہ جو پوری نہ ہوئی ہو یا پوری کرنے کی خواہش ہوتی؟ تو حضور نے فرمایا کہ ہاں ایک حسرت ہے میرے دل میں۔ انہوں نے پوچھا کیا، اگر بتانا پسند فرمائیں؟ تو حضور نے فرمایا کہ میری ماں زندہ ہوتی، میں رات کو نماز پڑھ رہا ہوتا اور میری ماں آواز دیتی، مجھے بلاتی، اور میں نماز توڑ کر ماں کے پاس جاتا اور پوچھتا کیا حکم ہے میری ماں۔ تو یہ روایت جو ہے بڑی زبردست روایت ہے، اور جو عمومی طور پر ہم سب جانتے ہیں جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے، وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن یہ روایت بہت ہی زبردست ہے، اور میرا دل چاہا کہ آج میں اس روایت کو بھی یہاں بیان کر دوں۔ مذہبی معاملات میں نہیں جا رہا، اور نہ ہی یہ میرا میدان ہی نہیں ہے، بہت اس میدان میں بہت گھوما ہوں اور سمجھا ہوں کہ یہ مذہبی بحثوں کے نتائج کیا ہوتے ہیں۔ تو لیکن ان دنوں میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہستی باری تعالیٰ کے بارے میں کچھ اعتراضات ہو رہے ہیں، سوالات اٹھ رہے ہیں۔ سوال اٹھانے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور دہریوں کے معاملے میں بھی میرا رویہ ہمیشہ پازیٹیو رہا ہے۔ میں ان پر ہے کہ اعتراض نہیں کرتا، لیکن وہ دہریے جو ایمانداری سے خدا کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں اور وہ ان کو سمجھ نہیں آتا، ٹھیک ہے، وہ اگر اس طرح سے دہری ہیں تو وہ ان کا اور خدا کا معاملہ ہے، خدا بہتر جانتا ہے۔ بلکہ میں نے اس حوالے سے ایک حدیث بھی دی ہوئی ہے کہ میں تو دہریوں کو بھی خدا پرست کہتا ہوں، اس لیے کہ وہ حدیث ہے لا تسبوا الدہر انما انا الدہر، یعنی یہ حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ زمانے کو برا مت کہو، میں خود زمانہ ہوں، دہر کو برا مت کہو، میں خود دہر ہوں، ٹھیک ہے۔ تو وہ دہریہ جو ہوا، تو میں نے کہا دہر اگر خدا ہے تو دہریہ جو ہے وہ تو خدا پرست ہوا۔ یہ اور بات ہے کہ اس کو سمجھ نہیں آ رہی، سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے، تو ٹھیک ہے، اپنی کوشش میں مگن ہے، کوئی بری بات نہیں ہے۔ اچھا، تو ان دنوں ایگنوسٹک لوگ اس لحاظ سے مجھے اچھے لگتے ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ بھی بے شک وہ ہمیں سمجھ میں تو نہیں آتا، لیکن وہ ہے ضرور، وہ ایک ایسی ہستی ہے جو اس پوری یونیورس کو ہینڈل کر رہی ہے، اور اس کے بغیر یہ کچھ نہیں ہو رہا، اس کی ہی مرضی سے سارا کچھ ہو رہا ہے، یا اس کی ہینڈلنگ سے سارا کچھ ہو رہا ہے۔ تو وہ ایگناسٹک لوگ اس لحاظ سے تو میں سمجھتا ہوں کہ خدا پرست ہی ہے، بالکل سیدھے سیدھے خدا پرست ہیں۔ تو بات میں نے یہ بتانی تھی کہ جو ان دنوں میں خدا کی ہستی کا انکار والا رجحان ہے، اس پر مجھے دو عقلی باتیں جو ہیں نا وہ سوجھی ہوئی ہیں، کافی عرصے سے میں ان پر اور کچھ دوستوں سے میں ذاتی طور پر شیئر بھی کرتا رہا ہوں، تو میرا جی چاہا کہ آج میں وہ بھی یہاں بھی وہ بتا دوں کہ عقلی طور پر، عقیدے کے طور پر تو وہ تو ایمان بالغیب ہے نا، اس میں تو کوئی بحث کی ضرورت ہی نہیں ہے، اور کسی قسم کی کوئی جھگڑے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ تو عقلی طور پر سمجھانے کے لیے تو وہ میں نے دو تصورات ہیں۔ ایک تصور یہ ہے کہ یہ اتنی بڑی اور پیچیدہ کائنات جو ہے یہ خود بخود ہے، اور سارے دہریے اس کو مزے سے مان لیتے ہیں، اس میں ان کو کوئی پرابلم نہیں ہوتی کہ ساری کائنات خود بخود ہے۔ لیکن اگر یہ کہا جائے کہ بھائی اس کو اب یوں کر لو کہ ایک ہستی ہے خدا کی جو خود بخود ہے، اور پھر اس نے یہ ساری یونیورس بنا دی ہے، تو یہ زیادہ عقلی لحاظ سے قابل فہم ہے بنسبت اس کے کہ پوری پیچیدہ کائنات خود بخود ہے۔ ایک خدا کو خود بخود ہونے کا آپ انکار کرتے ہو، اور ساری کائنات کا خود بخود ہونے کو پھر آپ مانتے بھی ہو۔ تو یہ ایک دلیل ہے، میں سمجھتا ہوں عقلی دلیل ہے، کہ عقل اس چیز کو قبول کرتی ہے کہ کسی ایک ہستی کا خود بخود ہونا اور پھر اس کا باقی سب کو بنا دینا، یہ زیادہ عقلی طور پر قابل فہم ہے، زیادہ ریشنل ہے۔ تو یہ ایک پوائنٹ میرا خیال ہے کہ کسی اچھے دہری کے ساتھ جو بات کو سمجھنا اور سمجھانا چاہتا ہو، اس سے بات ہو تو اس کو یہ بتایا جا سکتا ہے کہ بھائی اس طرح سے کمپیئر کر کے دیکھو ذرا کیا کچھ سمجھ آتی ہے کہ نہیں آتی ہے۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے، یہ بھی عقلی بات ہے، عقل جو لوگ صرف ریشنل ہو کر سوچنا چاہتے ہیں ان کے لیے، کہ بھائی اگر
کوئی خدا نہیں ہے اور ہم اس دنیا میں اس خدا کو مانتے رہے ہیں. ٹھیک. تو وعلیکم السلام مہرین، آ گئی آپ بھی، ویلکم. اچھا، اگر کوئی خدا نہیں ہے لیکن ہم ایک خدا کو مانتے چلے گئے ساری زندگی میں، مر گئے، سب کچھ ختم، آگے کچھ بھی نہیں ہے نا. تو اگر آگے کچھ بھی نہیں ہے تو مانتے رہنے سے کون سی پریشانی آ گئی، کون سی ہم پر کوئی مصیبت آ گئی کہ ہم بھی کسی ایک خدا کو مانتے رہے. مر گئے، ہم بھی مر گئے تو اللہ اللہ خیر صلی اللہ، بات ختم. یہاں بھی اللہ اللہ خیر صلی اللہ یاد ہے، اللہ پھر آ رہا ہے. اچھا، دوسرے یہ کہ اگر خدا ہے اور ہم اس کا انکار کرتے رہے ہیں تو پھر تو وہ حساب لے گا نا کہ آؤ بھی بچوں ادھر آؤ نا ذرا، کیسے میرا انکار کرتے رہے ہو. تو لہٰذا دہریے دوستوں کے لیے میرا پیغام ہے کہ احتیاطاً ہی خدا کو مان لو ورنہ آگے جا کے مصیبت نہ پڑ جائے. تو یہ مطلب ہے کہ باتیں تھیں جو ہستی باری تعالیٰ کے بارے میں. 2 پوائنٹ ہیں جو میرا جی چاہا کہ میں شیئر کروں، تو یہ میں نے باتیں کر دیں. اور ویسے اس کا مذہبی معاملات سے کوئی تعلق نہیں، مذہبی معاملات بالکل الگ ہیں. اور وہ اکبر الہ آبادی کا شعر یاد آتا ہے، مذہبی بحث میں نے کی ہی نہیں، فالتو عقل مجھ میں تھی ہی نہیں، کیونکہ پہلے بہت خرچ کر چکا ہوں جتنی عقل تھی مذہبی بحثوں میں. تو یہ آج کا جی میرا یہ ہو گیا پروگرام، اور میرا خیال ہے ٹائم بھی ہو گیا ہے. میں جب سے شروع کیا ہے تو ٹائم ہو ہی گیا ہے کافی. تو مہرین آپ کا شکریہ، اور ناہید کا شکریہ ادا کر چکا ہوں، لکمان آپ کا بھی شکریہ. تو بس جو دکھائی دے رہے ہیں ان کو کر رہا ہوں. تو بس آج پھر غزل بھی نہیں سناتا ہوں، کافی ہو گیا. آج میرا موڈ بھی نہیں تھا آنے کا، یہ ورنہ اگر موڈ بنا ہوا تھا تو میں صبح جب میں نے شیئر کیا اس وقت کوشش کر رہا تھا کہ میں آؤں، لیکن پھر دل نہیں کیا، پھر سارا دن میں نے گزار دیا. تو یہ اب شام کو پھر ایسے میں نے کہا چلو یار تھوڑا سا بیٹھتے ہیں، کچھ باتیں کرتے ہیں، گپ شپ ہی کرنی ہے نا. تو سو آ گیا. تو آپ سب کا شکریہ. خدا حافظ.